فرمائے کہ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. تو ان کو متنبہ کیا جا رہا منافقین کو، اس زمانے کے منافقین کو، اور قرآن زندہ کلام ہے، ہر زمانے میں خطاب کرتا ہے، آج کے منافقین کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے. کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال 1 یا 2 بار آزمائے جاتے ہیں، پھر نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں. تو ان منافقین کی جو آزمائش ہوتی تھی وہ اس طرح ہوتی تھی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے جو قتادہ کا قول ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ سال میں 1-2 بار جہاد مسلمان جاتے تھے. تو جب جہاد کا ان کو حکم دیا جاتا ہے نا تو یہ منافقین کی ہوا خشک ہو جایا کرتی تھی. بڑا مسئلہ ان کو ہوتا تھا کہ یار جہاد پہ جانا پڑے گا، ابھی زندگی غنیمت ملی ہے، اب اس کو اس میں یہ ہماری زندگی تیل ہو جائے گی ابھی. تو مجبوراً یا تو جاتے نہیں تھے، یا جاتے تھے تو پھر ادھر بھی ڈر ڈر کے رہتے تھے. تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ سال میں ان پہ بیماریاں آتی تھی، ان کے اوپر قید مسلط کیا جاتا تھا، لیکن جو بات بھی ہے، لیکن یہ اپنے مرض میں پھنسے ہوئے تھے اور یہ سوچتے نہیں تھے کہ ہم پر یہ کیوں کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نصیحت نہیں مانتے یہ لوگ، ان کو نصیحت بھی کی جاتی تھی. اچھا، اسی روشنی میں آج کل کے ہم منافقین کو دیکھیں، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے حکومت سے باہر ہو، چاہے عام لوگوں میں ہو، تو یہ بھی سال میں کئی مرتبہ آزمائے جاتے ہیں. ان کے بھی کیسز کھلتے رہتے ہیں اور معاملات آتے رہتے ہیں، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے کیسز کھلنے والے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سارے معاملات ہو رہے ہیں. یہ جتنے ہمارے لیڈر ہیں آزمودہ، ان سب کا معاملہ یہی ہے. کتنی مرتبہ کورٹوں کچہریوں کے چکر لگاتے ہیں اور عوام کے سامنے آ کے پھر وہ انصاف کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایمانداری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان ظالمین، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کے بارے میں کہ ہر زمانے میں ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت اترتی ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے. یعنی جب کوئی سورت اترتی ہے تو یہ آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں، ہاں، تو پھر آگے سورت. جس طرح کہ جس بات کا بندہ انکار کر رہا ہوتا ہے اور آپس میں اپنے دوست سے پھر اشارہ بازی کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ان کا یہ حال ہوتا ہے. جو سورت نازل ہوتی تھی ان کے چہرے مکروہ ہو جایا کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کے انکار کرتے تھے، اور آنکھوں میں پوچھا کرتے تھے کہ ہمارے چہرے بگڑے کو دیکھ تو نہیں رہا کوئی. حل یراکم من احد، کیا کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں ہے؟ یہ پوچھتے تھے. ثم انصرفوا، اور بھی پلٹ جاتے، یہاں دم دبا کے بھاگ جاتے تھے، نکل جایا کرتے تھے کہ بھائی کوئی صورت نازل ہو گئی ہے، نکل لو اب. تو یہ ان کی نفرت تھی. تو آج یہ دیکھ لو، قرآن کی محفل ہوتی تو کتنے لوگ آتے ہیں، اور یہاں پہ کنسرٹ لگا دیا جائے معاذ اللہ، کوئی انٹرٹینمنٹ کر دیا جائے، تو لوگوں کو نہ بھی بلائے تو لان لگے کھڑوں گا، ہمیں جانے دو، ہمیں جانے دو، ہمیں جانے دو. کہ ہم نے دیکھا ٹیلی ویژن چینلز کے باہر رمضان کے مہینے میں کس طرح اپنی مٹی خراب کر رہی تھی عورتیں، مرد، پوری فیملیز. دنیا روزہ رکھ رہی ہوتی ہے اور وہ صبح سے آگے بڑھ جاتے ہیں، شام کے پروگرام میں ہمیں شامل ہونا، صبح 10 بجے آگے بیٹھے ہیں، نہ ان کا روزہ ہوتا نہ کچھ ہوتا. اور انہیں کو کہا جائے کہ بھائی قرآن کی تعلیمات کا پروگرام ہے تو ٹس سے مس نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ منافقت ہے ہم لوگوں میں، کسی میں تھوڑی، کسی میں زیادہ ہے. اور بعض اللہ کی رحمت سے پاک ہے تو درس قرآن پہ جان نکلتی ہے، دین کی تعلیمات پہ جان نکلتی ہے. اس کے لیے تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں غور کرنے کی عادت پڑے، ورنہ میں ترجمہ کر کے آگے گزر جاؤں، میٹھی میٹھی باتیں کروں آپ کے سامنے، آپ بولیں گے بڑا اچھا درس دیتا ہے، لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوگا. فائدہ حاصل یہ کہ قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں ہم،
اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی غلطی ہو تو اس کو صاف کرتے چلے جائیں۔